السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ آج ہم آپ کو دکھانے والے ہیں شاہی مسجد دیپال پور۔ جی ہاں دوستو، دیپال پور قلعہ کے اندر یہ موجود ہے اور یہ فیروز شاہ تغلق کے دور میں بنائی گئی تھی۔ اس وقت سکرین پہ آپ مسجد کا مین دروازہ دیکھ رہے ہیں۔ جیسے ہی آپ قلعہ کے اندر انٹر ہوتے ہیں تو اسی گلی میں چلتے ہوئے آگے تھوڑی ہی دوری پر یہ مین دروازہ آ جاتا ہے۔ پہلی بار یہ مسجد فیروز شاہ تغلق کے عہد میں بنائی گئی تھی۔ بعد میں بھی جوں کہ توں بادشاہ آتے رہے اور اس کی تعمیر اور مرمت کا کام چلتا رہا۔ چونکہ یہ مسجد 600 سال پرانی ہے تو یہ کافی ٹوٹ پھوٹ کا شکار بھی ہوئی ہے، کیونکہ وہ اس وجہ سے کہ جب سکھوں کی حکومت آئی تو سکھ دور حکومت یعنی مہاراجہ رنجیت سنگھ کے دور حکومت میں اس مسجد کا اتنا خیال نہیں رکھا گیا، کیونکہ سکھ چنانچہ ایک غیر مذہب تھے اور انہوں نے یہاں پہ شراب کی بھٹیاں اور گھوڑوں کا استبل بنا دیا تھا۔ تو یہ مسجد جو ہے اس وقت بہت بری طرح متاثر ہوئی تھی، عمارت کو بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا۔ جب اس کی مرمت اور توسیع کا کام شروع کیا گیا تو یہاں سے گھوڑوں کے سم برآمد ہوئے، مطلب جب فرش کو پختہ کرنے کے لیے کھدائی کی جا رہی تھی تو اس جگہ سے گھوڑوں کے سم برآمد ہوئے تھے۔ تو اس سے یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ اس جگہ پہ گھوڑوں کا استبل بھی بنایا گیا تھا۔ سکھ دور حکومت ختم ہونے کے بعد پھر 1950 میں اس کی تعمیر، مرمت اور توسیع کا کام کیا گیا تھا، جو تب سے لے کر اب تک یہ اپنی اسی حالت اور کنڈیشن میں موجود ہے۔ ذہن میں ایک سوال آتا ہے کہ 600 سال پہلے جب یہ مسجد بنائی گئی تھی تو اس میں ایسے کون سے مسالے، سیمنٹ، بجری کے ایسی کون سی چیزیں استعمال کی گئی تھیں کہ یہ تب سے اب تک اپنی اسی اصلی کنڈیشن میں موجود ہے، کہ مطلب اس میں کوئی بھی دراڑ کہ کوئی بھی شگاف نہیں ہے۔ تو اس کی عمارت جو ہے اسی طرح بالکل جوں کی توں موجود ہے۔ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ اس وقت رائٹ ہینڈ پہ جو آپ کو گنبد والا مزار نظر آ رہا ہوگا سکرین پہ، یہ مزار امام شاہ بخاری کا ہے، جو سکھ دور حکومت میں یہاں پہ آئے اور اسلامی درس تدریس کا کام شروع کیا۔ تو بعد میں جب وہ وفات پا گئے تو انہیں یہیں سین میں دفن کر دیا گیا تھا۔ یہ امام شاہ بخاری کون تھے، کہاں سے آئے تھے، کس علاقہ سے ان کا تعلق تھا، یہ ابھی تک پتہ نہیں چل سکا۔ بس اتنا پتہ چلا ہے کہ یہ سکھ دور حکومت میں یہاں آئے تھے اور انہوں نے تبلیغ کا کام شروع کیا تھا، جو کہ مسلمانوں کو ایک قوم اور ایک جٹ کرنے کے لیے یہاں آئے تھے۔ اور جیسا کہ ہم بات کر رہے تھے کہ آخر مسجد اپنی اصلی کنڈیشن میں 600 سال سے اب تک کیسے موجود ہے، تو بات کچھ یوں ہے کہ اس وقت جو معمار تعمیر و مرمت کا کام کرتے تھے وہ ایک خاص قسم کا مسالہ تیار کرتے تھے۔ اس مسالے میں گاجنی، دال اور گڑ کا مکسچر تیار کیا جاتا تھا۔ ان تینوں چیزوں کو ایک جان کر کے ان کو مکس کیا جاتا تھا اور اس سے جو مسالہ تیار ہوتا تھا وہ اتنا مضبوط قسم کا ہوتا تھا کہ مطلب وہ اپنی جو ہوتی ہے نا اصل پاور میں آنے کے لیے اس کو 100 سال درکار ہوتے تھے، کہ جب 100 سال گزر جاتے تھے تو وہ اپنی اصل جوانی کی حالت میں آتا تھا، کہ مطلب وہ تب بہت زیادہ مضبوط ہوتا تھا۔ اسی وجہ سے مسجد تب سے اب تک اپنی اصل کنڈیشن اور حالت میں موجود ہے۔ جیسے کہ آپ سکرین پہ دیکھ رہے ہیں، تھوڑا سا تعمیر و مرمت کا کام ہونا چاہیے، جو حکومت کو اس طرف اپنی نظر لازماً لانی چاہیے، دیکھنا چاہیے۔ یہ ہمارا قیمتی ورثہ ہے اور قیمتی ورثے کے ساتھ ساتھ یہ ہماری پہچان بھی ہے۔ اور اگر ہم مسجد کی خوبصورتی کی بات کرتے ہیں تو یہ مسجد انتہائی خوبصورت مناظر پیش کرتی ہے۔
اگر ہم اس کی تعمیر اور اس سے ریلیٹڈ بات کرتے ہیں تو جیسے کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، یہاں ہوا کا بہت ہی اچھا نظام ہے، یعنی یہ سردیوں میں گرم رہتی ہے اور گرمیوں میں یہ اندر سے ٹھنڈی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ ہے اس کی چوڑی اور کشادہ دیواریں، کیونکہ یہ گرمیوں میں ہیٹ کو روکتی ہیں اور سردیوں میں سردی کو۔ تو اگر آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہوں گے، اس پہ شیشے کا بھی بہت ہی اچھا کام کیا گیا ہے اور یہ اسی وقت سے اب تک موجود ہے۔ اگر کبھی آپ کا دیپال پور کسی وجہ سے جانا ہو تو لازماً اس مسجد کو لازماً دیکھیں، بہت ہی پیاری اور خوبصورت مسجد ہے۔ اور ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ مطلب یہ فیروز شاہ تغلق کے دور میں تو پہلی بار بنائی گئی تھی، اور لاسٹ ٹائم جو اس کی تزئین و آرائش کا کام کیا گیا تھا وہ 1950 میں کیا گیا تھا۔ تو یہ بیچ کا جو عرصہ ہے کہ سکھوں نے اسے مطلب استبل بنا دیا اور یہاں پہ شراب کی بھٹیاں بنا دی تھیں، اس سے پہلے بھی کیا اسے تعمیر کیا گیا تھا یا اس کی تزئین و آرائش کا کام کیا گیا تھا؟ تو جی ہاں دوستو، یہ اکبر بادشاہ کے دور میں اس کی تزئین و آرائش کا کام کیا گیا تھا۔ یہ بات ہے جب عبد الرحیم خان خانہ اور اکبر بادشاہ کے درمیان ایک شرط لگی تھی کہ اکبر بادشاہ نے کہا تھا کہ بر صغیر میں ایسا کوئی ایسا جگہ نہیں ہے جہاں اس نے اپنی فتوحات رقم نہ کی ہوں۔ تو اس پہ عبد الرحیم خان خانہ نے کہا تھا کہ نہیں، جہاں پناہ ابھی کچھ علاقے ہیں۔ تو پھر یہ علاقہ ڈیسائیڈ ہوا تھا دیپال پور کا، اور اس علاقے میں ایک فرضی جنگ ہوئی تھی۔ تو اس وقت قلعے کو دوبارہ سے مرمت کیا گیا تھا اور اس کی تعمیر کا کام کیا گیا تھا۔ تو اس وقت عبد الرحیم خان خانہ نے اس کی تزئین و آرائش کا کام دوبارہ سے کروایا تھا اور اسے پھر سے اپنی اصلی حالت میں بنا دیا تھا۔ پھر اس کے بعد 1950 میں اس پہ کام کیا گیا، مطلب اس کی تزئین و آرائش کا کام کیا گیا، اس کے سین کو کشادہ کیا گیا اور اس کی دیواروں کو پختہ کیا گیا، جو اس کی 4 دیواری ہے، اور یہ اپنی اصلی حالت میں پھر سے واپس لائے گی۔ لیکن جو اندر مسجد کی اصل عمارت ہے وہ ویسے کی ویسے ہی ہے جو آج سے 600 سال پرانی ہے، اور یہ فیروز شاہ تغلق کے دور سے لے کر اب تک اپنی اسی اصلی کنڈیشن میں یوں کی توں موجود ہے۔ جی ہاں، تو دوستو کیسی لگی آپ کو ویڈیو؟ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو لازمی طور پہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیں، تاکہ ایسی مزید اچھی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ تو اب یہ میری بھی ایڈوائس ہے آپ کو کہ اگر آپ دیپال پور آتے ہیں تو اس مسجد کو لازمی طور پر دیکھنے جائیں۔ یہ مسجد انتہائی خوبصورت اور دلکش مسجد ہے، جو بادشاہوں کا منہ بولتا ثبوت ہے اور اسلامی طرز کی ایک بہت ہی عمدہ اور بے مثال مسجد ہے۔ تو آئی ہوپ کہ آپ لازماً اسے دیکھنے بھی جائیں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل کے بٹن کو دبانا مت بھولیں، تاکہ مزید آنے والی اچھی ویڈیو آپ تک بر وقت پہنچتی رہیں۔